بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ اور ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں اپنا جو چیپٹر نمبر 3 ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ چونکہ بڑا چیپٹر تھا تو دو حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا، 3 ہمارے ٹاپکس رہ گئے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پہلے ان کا بچپن اور جوانی ہے، پھر ذوق عبادت ہے، اور اس کے بعد ان کے سخاوت اور ایثار کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 37 ہے اس کا جو چوتھا ٹاپک ہے اس اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جناب اس کے پہلے تو اس کے اندر سے پڑھنے سے پہلے ذرا اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا شارٹ لانگ دیے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں، صرف ایک صفحے کا ٹاپک ہے۔ اگر آپ ایکسرسائز ٹھیک کر لیں تو آپ کو پورا کا پورا ٹاپک سمجھ آ جائے گا، اور پھر ایک لانگ بھی ہے، تو انتہائی زبردست اور آسان کتاب، بالکل سیدھی سیدھی کتاب بنائی گئی ہے۔ ایکسرسائزیں بس تیار کر لیں، اسی میں سے سارا پیپر آئے گا، کیونکہ اور سوال مزید اس کے بن ہی نہیں پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے عیسوی سن کے مطابق 18 اپریل 571 عیسوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 8 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں جب عرب میں قید پڑا تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو ساتھ لیا، انگلی پکڑی اور خانہ کعبہ کے ساتھ بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، ہر طرف سے بادل آئے اور بارش ہونی شروع ہو گئی، ہر طرف پانی پانی، رحمت ہی رحمت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا تھا۔ جس معاہدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں جیسا قرار دیا، بڑا ہی ان کو پسند تھا، وہ تھا حلف الفضول۔ یہ ہم لوگ اس کو زوات پڑھتے ہیں، زوات نہیں، یہ دعات ہوتا ہے، حلف الفضول عربی میں کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا اسم گرامی ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ پیج نمبر 37 پہ ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد جناب اگلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پیج نمبر 37۔ اور یہ جناب ہے اہل عرب کے رواج یہ تھا کہ دیہات میں جو ممتاز خاندان ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ایک دائی مقرر کرتے تھے۔ تو آپ بھی چونکہ انتہائی ممتاز خاندان سے تھے، امیر خاندان سے، تو پھر آپ کی پرورش کے لیے بھی ایک قبیلہ بنو سعد کے ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئیں، اور 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا دو رشتہ تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ جناب آگے سوال ہے اس کا۔ یہ ہے جی، میں نے آلریڈی اس کو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہے۔ سیدنا، یہ آپ کا پیج نمبر 39 نوٹ کر لیں، میرے ساتھ ساتھ چلا کریں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور رشتے کی وجہ سے آپ کے لیے بہت شفقت اور محبت کے جذبات رکھتے تھے، اور ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنج و غم کا شکار ہوئے، اور بعد میں ان کی قبر پہ جایا اکثر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک تحریر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا بہن بھائی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے، لیکن جو رضائی بہن بھائی تھے وہ آپ کے تھے، تو ان کے ساتھ پیج نمبر 39، یہ جناب پہلے نشان میں لگائے ہوئے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی نہیں تھے، لیکن آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھیں اور پنگوڑے میں لوریاں دیتی تھیں۔ جب غزوہ حنین میں حضرت شیمہ بھی قیدیوں میں شامل تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا تعارف کرایا تو آپ نے بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھائی، احترام سے بٹھایا اور فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو، انہیں تمہاری وجہ سے امان دی جائے گی۔ پھر ان کی سفارش پر تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اور لانگ سوال ہے، ایک ہی لانگ سوال ہے کہ یہ مسٹیک ہوئی ہے، یہ
جو ہے صرف لانگ سوال پوائنٹ نمبر 1 ہے، 2 نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دوسروں کی راحت رسانی اور خدمت خلق پر نوٹ لکھیں۔ سوال کا جواب شروع ہے جناب، آپ کے سامنے ٹاپک ہے پیج نمبر 38 پہ ٹاپک بنا ہوا ہے راحت رسانی اور خدمت خلق، تو سیدھا سیدھا جواب آگے جی۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ جب عرب میں سخت قید پڑ گیا تھا تو یہ وہی ذکر جو ہم نے MCQ میں پڑھا، آپ وسلم نے انگلی اٹھائی تھی دعا کے درمیان اور بارش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں سے چلتے جائیں گے، اگلا پیراگراف بھی بتانا ہے، تو داد رسی فرمائی یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ 2 پیراگراف ہے۔ اگلا ٹاپک ہے، آپ دیکھیں اس میں ایکسٹرا سوال آ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفت و حیا کی مثالیں بیان کریں، تو یہ بھی شارٹ کوسچن بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، بہادری اور حسن معاملات پر نوٹ لکھیں۔ یہ آپ کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پچھلے ٹاپک میں غزوہ حنین والا واقعہ دوبارہ پھر لکھا ہوا ہے، ریپیٹ ہوئے ہوئے ہے، تو یہ بھی شجاعت بہادری کا بہت بڑی اگزامپل ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نبی برحق ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں آنا عبد المطلب جیسے سردار کا بیٹا ہوں، تو یہ وہی دوبارہ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس طرح حسن معاملات کا شارٹ کوسچن آ جائے تو اسود والا واقعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ ایکسٹرا شارٹ اس ٹاپک کے بن سکتے ہیں۔ اسی چیپٹر کا جو 5واں یعنی سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت۔ عبادت میں ان کے کیا معاملات تھے۔ عبادت میں جناب پہلا MCQ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں کس چیز کا حکم دیا، میانہ روی کا حکم کن کو دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو کو دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دن کو روزے رکھتے تھے، رات کو باتیں کرتے رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے والد نے شکایت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ تم پر تمہارے جسم کا، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، باقی معاملات بھی ہیں، اس لیے میانہ روی اختیار کرو، اب عبادت بھی کرو اور باقی معاملات بھی ساتھ ساتھ چلاؤ۔ اگلا MCQ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران ورم آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ کھڑے رہتے تھے، گھنٹوں کھڑے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، نوافل کے دوران قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، تو مسلسل کھڑے رہنے سے آپ کے پاؤں میں بعض دفعہ سوجن یعنی ورم آ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ان کو سب سے زیادہ جو پسند ترین عبادت ہے وہ نماز ہے اور قرآن پاک پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار راہ میں تشریف لے جاتے تھے یکسوئی کے لیے۔ یاد رکھیں نبی جو ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ آپ وسلم پہ جو نبوت اتری باقاعدہ وہ تو 40 سال کی عمر میں اتری، لیکن اس سے پہلے بھی آپ شرک سے، کفر سے باز رہتے تھے اور بالکل ان لوگوں سے ہٹ کر رہتے تھے، اور آپ پہلے بھی یکسوئی کے لیے اور سوچ و بچار کے لیے غار راہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حدیث مبارک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کس حصے میں سوتے تھے؟ ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، بعد میں اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، ساتھ وطر بھی پڑھ لیتے تھے، پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد جب اذان ہوتی تھی تو پھر فجر کی نماز ادا کرنے شروع کرتے تھے۔ ہم لوگ الٹا کام کرتے ہیں جی، ہم لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح تہجد تو بعد کی بات ہے، وطر ہم لوگ رات کو ہی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جناب فجر بھی صبح کئی دفعہ رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ دیکھیں سنت یہ ہے کہ جلدی سو جائیں، جب جلدی سوئیں گے تو پھر جلدی صبح جاگ آ جائے گی، یہ کامن سینس ہے۔ شارٹ کوسچن ہے، اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزاری کا کیا عالم تھا؟ پیج نمبر 41، یہ ہے جی بالکل ٹاپک پہلا پیج 41 پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت فرماتے تھے۔ عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ غار حرا میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس غار میں عبادت کے دوران ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے؟ ایک مثال دیں، پیج 41، یہ وہ ورم والی بات ہے، یہ ہے ذوق عبادت، اور یہاں سے لانگ بھی شروع ہو رہا ہے مگر ہم شارٹ پہ رکھا رہے ہیں، بلو کلر میں نے شارٹ کو مس کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 412، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، یہ سارا آپ نے یہاں سے لے کر اس کو سارا۔ اس کے بعد جناب اگلا شارٹ کوسچن ہمارا، عبادت میں
اچھا اوپر جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا کیا معمول بیان فرمایا؟ پیج نمبر 42، اگلا پیج ہے 42 ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر قیام کرتے، سحری کرتے اور سحری کے قریب وطر پڑھتے۔ اصل میں جو صحیح وطر کا مسنون ٹائم ہے وہ سحری کا ٹائم ہے، لیکن چونکہ ہم لوگوں کو عموماً ہوتا ہے کہ شاید صبح جلدی اٹھ نہ سکیں، اس لیے پھر ہم لوگ بہتر ہے کہ نہ پڑھنے سے بجائے بہتر ہے کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ لیکن آپ کے سامنے حدیث شریف موجود ہے کہ جو اصل میں وطر کا مسنون ٹائم ہے وہ صبح سحری کے وقت ہے، فجر کا ٹائم۔ پھر جب اذان فجر ہوتی تو آپ تیزی سے اٹھ پڑتے، تو وطر آدھی رات کو عموماً اس کے بعد پڑھنے چاہیے، اگر آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھ سکیں تو، ورنہ پھر رات کو ہی پڑھ لیں تو بہتر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1146۔ پھر بس یہاں تک ہی کرنا تھا، 2 لائنیں میں نے نیلے رنگ میں ٹک کیے ہوا تھا۔ عبادات میں اعتدال من روی سے کیا مراد ہے؟ یہ آگے آلریڈی ٹاپک بنا ہوا ہے، 2 لائنیں۔ دین اسلام عبادات میں من روی اعتدال کو حکم دیتا ہے۔ عبادت میں من روی سے مراد ہے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت اور ضرورتوں کا بھی خیال رکھے۔ 2 لائنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں من روی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو کو کیا نصیحت کی تھی؟ پیج نمبر 42۔ یہ جی، حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لایا، فرمایا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے رہے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں یہ صحیح ہے جناب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو، آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو، کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6134۔ اسلام بھائی پرفیکٹ مذہب ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اسلام نے، آپ کی صحت کا بھی، آپ کی آخرت کا بھی، آپ کی دنیا کا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع خضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ 2 لانگ ہیں اس ٹاپک کے، پہلا پیج نمبر 41 42 پہ ہے۔ یہ ہے جی پہلا ذوق عبادت، وہی جہاں ہم نے پہلے شارٹ کیا وہیں سے اب لانگ شروع ہو رہا ہے، مگر لانگ اب یہ اگلی لائن، یہ والی لائن بھی ہوگی، اوپر والی بھی 3 لائنیں ہوں گی، اس کے بعد اگلے پیراگراف بھی سارا شامل ہوگا، یہ بھی شامل ہوگا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، خود بھی عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی کہتے کہ رات کو عبادت کی جائے، تہجد پڑھے جائیں، قرآن پاک پڑھا جائے۔ یہاں تک، یہیں سے اگلا لانگ سوال شروع ہو رہا ہے، من روی اور اعتدال۔ اعتدال کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ تو یہیں سے لانگ نمبر 2 شروع ہو گیا، من روی اور اعتدال۔ چلتے جائیں گے اور جہاں پر چیپٹر ختم ہو رہا ہے، اپنی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں، یہیں پر ہمارا یہ دوسرا لانگ بھی ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جناب باری ہے ہمارے اس آخری ٹاپک کی، چیپٹر نمبر 3 کے، سب سے بڑا ہمارا چیپٹر ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور ایثار۔ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، سخاوت کیا ہوتی ہے، ایثار کیا ہوتا ہے، مگر پہلے اس کی ایکسرسائز دیکھ رہے ہیں کہ ایکسرسائز کیا کہہ رہی ہے۔ ایکسرسائز کہتی ہے جی کہ درست جواب کا انتخاب کریں، تو بالکل کرتے ہیں جی۔ سخاوت سے کیا مراد ہے؟ کھلے دل سے خرچ کرنا۔ اوکے، علمی سخاوت سے کیا مراد ہے؟ کسی کو علمی بات سمجھانا علمی سخاوت ہوتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی چیز پتہ ہو اور آپ کسی کو نہ بتائیں تو یاد رکھیں اسی ٹاپک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خیانت ہوگی۔ جب آپ کو کوئی چیز پتہ ہو اور آپ اپنے تک محدود رکھیں تو یہ ایک خیانت ہے۔ یتیموں کی پرورش کرنا اور عوامی فلاح بہبود کے کام میں انجام دینا سخاوت اور ایثار کہلاتا ہے۔ انصاری میزبان جن کو آپ وسلم نے ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے کہا، ان کے گھر میں کھانا بہت تھوڑا تھا، صرف بچوں کے لیے تھا، انہوں نے بچوں کو سلا دیا، کمرے کی لائٹ بند کر دی اور اس طرح محسوس کرایا مہمان کو کہ جیسے وہ خود بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، صرف مہمان کھانا کھاتے رہے تھے۔ یہ ایک شاندار مثالیں جی، صحابہ کرام، آپ وسلم کے صحابہ کرام جیسے، تو پھر یہ کبھی کوئی اور مثال آپ کو کسی دور میں مل ہی نہیں سکتی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کیا بات ہے، جناب حضرت بکر صدیق نے برگاہ نبی میں کیا پیش کیا؟ گھر کا سارا مال پیش کر دیا تھا،
آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق نے گھر کا آدھا مال پیش کیا، حضرت عثمان غنی نے کئی 100 اونٹ، بکریاں، اس کے بعد گھوڑے، دینار. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عثمان اگر آپ آج اس کے بعد اور کچھ بھی نہ کریں تب بھی جنت آپ پر واجب ہو چکی. آج آپ نے اتنا کچھ اسلام کے نام پر دے دیا کہ جنت آپ پر واجب ہوگی. شارٹ کوسچن ہے، سخاوت اور اثار سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 54 اور جناب پہلی لائن آپ کے سامنے. سخاوت کے معنی ہے کھلے دل سے خرچ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مال عطا فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں پر مال خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے. پھر اثار کیا ہے؟ اگر انسان کی ضروریات حاجت زیادہ ہیں، اس کے پاس پیسہ کم ہے، مگر پھر بھی وہ تھوڑا بہت سخاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے، تو اس کو اثار کہتے ہیں. جب آپ کے پاس زیادہ ذرائع نہ ہو مگر پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ دے مخلوق کو، تو یہ اثار ہوتا ہے، قربانی. سخاوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بیان کریں. پیج نمبر 44. یہ ہے جی اگلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثار کرنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیتے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سورہ حشر 28واں سپارہ آیت نمبر 9. اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو. انصاری صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ یہ جی آپ نے ان صحابی کو فرمایا کہ تم نے جس رات کو مہمان کی اضافت کی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوا. صحیح مسلم. تو پھر جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا. سخاوت کی مالی، بدنی اور علمی صورتیں. 3 قسمیں سخاوت کی. مالی سخاوت ہے، بدنی سخاوت ہے اور علمی صورتیں. تینوں واضح کریں. پیج نمبر 45 پہ. پیج 46 ہے، پیج 45 اوپر ہے. تو یہ ہے جی بالکل ٹاپ پہ. سخاوت کو اگر وسیع مفہوم میں دیکھا جائے تو مال و دولت کے ساتھ علم، وقت اور صحت بھی انسان سخاوت کر سکتا ہے. علم کی بات کی جائے، کسی ایسے شخص کو بتایا جائے جو اس کو نہیں معلوم، تو یہ بھی سخاوت ہے. کسی بیمار پریشان شخص کو وقت دے دینا، یہ بھی سخاوت ہے. صحت مند آدمی کسی بیمار بوڑھی کو معاملے مدد کرنا، یہ بھی سخاوت ہے. مدد کر دینا بدنی سخاوت، کسی کو علم دے دینا علمی سخاوت. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا؟ پیج نمبر 46. پیج 46 اگلا پیج ہے. یہ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان جہاد سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں برگاہ رسالت میں پیش کر دی. اور ایک لانگ سوال تھا، سیرت طیبہ سے سخاوت کی مثالوں کو واضح کریں. پیج نمبر 45 ہے. یہ جی اور یہ نشان میں لگائے ہوئے ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوگا. پیج 45 میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سخاوت. پہلے حضرت انس کی حدیث شریف بتانی ہے، اس کے بعد اگلا ٹاپک بتا دینا ہے، پھر وہی صحابی والا قصہ آ جائے گا. اس کے بعد آپ سلم کے پاس کوئی بھی آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. اور اس کے بعد جناب یہاں تک آپ نے کرنا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ سلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی اور نے انکار کیا. صحیح مسلم 2311. تو جناب یہاں پر آپ کے یہ آپ کا جو چیپٹر مکمل ہو گیا. اس کے بعد چیپٹر نمبر 4. چیپٹر نمبر 4 کیا نام ہے جی؟ اخلاق و آداب. تو یہ کرتے ہیں بعد میں. پہلے آپ سے چاہتے ہیں اللہ حافظ. سی یو انٹل نیکسٹ ویڈیو. بائے.